السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حاضرین و ناظرین، آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی ایک بڑی ہی اہم حصہ تلاوت کی گئی ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس تراویح میں قرآن مجید کی 19ویں پاری کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس کی ذات اور اس کی توفیق سے ہم تمام لوگوں نے رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے پہلے سے لے کر چلتے چلتے آج تقریباً قرآن مجید کی لگ بھگ 2 حصے کی تلاوت ہم لوگوں نے سماعت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس تراویح میں کن کن سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ فرقان کے کچھ حصے، سورہ شعراء مکمل طور سے تلاوت کی گئی ہیں، اور سورہ نمل، یہ 3 سورتیں ہیں جو الحمدللہ آج کے اس تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کے اندر کیا کچھ پیغام دیا ہے۔ دوستو، سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس اعتراضات کا جواب دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے یہ کیسے رسول ہیں، یہ کس طرح سے رسول ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور یہ رسول تو ایک عام آدمی ہے، یہ کیسے رسول ہیں۔ ان لوگوں کا، اس عرب کے سرزمین کا، ان کفار کا ایک اعتراض یہ تھا رسول کے بارے میں، یہ بھلا کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ تو عام آدمی دکھ رہا ہے، رسول کے لیے کوئی خاص اسپیشل ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کرتا، فرشتہ کوئی کیوں نہیں نازل کرتا۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا ان لوگوں کا کہ یہ رسول بھلا کیسے ہو سکتا ہے، رسول تو کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے تھا جو بڑے مال والے، بڑے مال و متاع والا، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، ان کے گھر میں خود بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا رسول۔ یہ 3 اعتراض بڑے اہم طریقے سے کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں اعتراض کا قرآن مجید سورہ فرقان میں دے دیا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اسے کیا پتہ چلا، کچھ لوگوں کے دماغ میں آج بھی ہے کہ کچھ ایسے کام جس کو انجام دینے کے لیے معمول قسم کا آدمی نہیں، بڑے پیسے والے، بڑے مال والے، بڑی دولت والے، ایسا ہے تو فلاں کام ہوگا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام گھرانے سے لے کر بکریوں کے چرانے والے عام گھرانے کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور پوری دنیا کا پیغمبر بنا دیا۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی ان لوگوں کو، یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے
ان کے کچھ صفات بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ دیکھیے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے اطمینان سے چلتے ہیں. جی ایسے لوفروں کی طرح نہیں، بدماشوں کی طرح نہیں، لچے لفنگوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو بڑے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال و متاع میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو غیر ضروری فالتو باتوں میں پڑتے نہیں ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جو کبھی بھی جھوٹوں کے ساتھ نہیں دیتے بلکہ سچوں کے ساتھ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کچھ پیغام عطا فرمایا ہے اس سورہ فرقان کے اندر. رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر، سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے جو دین، توحید اور اسی طریقے سے آخرت کے انکار کرنے والوں کو رب العالمین نے اس میں ڈٹ کر کے اس کو جو ہے پھٹکار اتارا ہے، اس کو پھٹکار اتارا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ شعراء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، فرعون کا تذکرہ فرمایا ہے. کیوں کہ وہ دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی فائٹنگ کو ذکر فرمایا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج کر کے اللہ کی توحید اور اللہ کی ربانیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے کو بھی ذکر کیا اللہ نے پھر سے کہ انہوں نے اس کے سامنے جو پیغام رکھا تھا جی، اور فرعون نے اس پیغام کو قبول کرنے کے بجائے اس کو انکار کر دیا تھا اور اپنے سارے کے سارے جادوگروں کو جو اکٹھا کیا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو جب ڈال دیا تھا میدان میں تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان لیا، اللہ کو رب مان لیا. یہ بات دیکھتی، یہ کام دیکھتی ہی کیا کہا فرعون نے معلوم ہے؟ اے جادوگرو، تم سب کا باس موسیٰ علیہ السلام ہے. الزام کس کو لگا دیا؟ پہلے سب کو بلا لیا وہ اور کہا تم لوگوں کا جو باس ہیں یہ موسیٰ ہے، تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے اور اسی لیے تم اس کی بات کو مان لیے. کہا دیکھو تم لوگوں کو ایک ایک پیر، ایک ایک ٹانگ کاٹ دیا جائے گا. میرے بھائیوں، کبھی کبھی حق بات سامنے والے کو دل میں ہضم نہیں ہوتی. اللہ نے اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور موسیٰ اور ابراہیم یہ ایسے پیغمبران میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تقریباً جگہ جگہ جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے. لہٰذا سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات تسلیم کرنے والوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے، لیکن انکار کرنے والوں کو رب العالمین نے زبردست پھٹکارا ہے، اس کو ڈانٹ دیا. ویسے ہی سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے بڑے انعام بیان فرمایا ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا بھی ذکر فرمایا ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے چونٹیوں کا کوئی حقیقت نہیں ہے، مسلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک مخلوق ہے، اللہ کا ایک مخلوق ہے. جی چونٹیاں بھی اللہ رب العالمین کے سجدے کرتے ہیں، کسی اور کے سجدے نہیں کرتے. بھائی غیر اللہ کے سجدے تو یہ انسان کرتے ہیں، لیکن جانور ہو، چونٹیاں ہو، پرندے ہوں، اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام کا عقیدہ ہے صرف اللہ کے اوپر. یہ انسان ہی ہیں بیچارے، کبھی پتھر کے پاس، کبھی دیوی کے پاس، کبھی دیوتا کے پاس، کبھی چادروں کے پاس، کبھی مردوں کے پاس، کبھی پتہ نہیں بندروں کے پاس جا کے جھکتے ہیں اور اپنی مرادیں اس سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر! یہ کیسے قوم ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. چونٹیوں سے بدتر اس کا عقیدہ، جانوروں سے بھی بدتر اس کا عقیدہ، مردوں کے پاس جا کر کے یہ جھکتے ہیں. بتائیے اللہ اکبر! حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر چونٹیوں کی بھی حقیقت قرآن مجید کے نازل کر کے اور بتا دیا لوگوں کی چونٹیاں کیا ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کے لشکر جب جا رہے تھے تو اعلان کیا تھا، اے چونٹیوں تم سب کے سب اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر تمہیں رون دیں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان چونٹیوں کی بھی اور پرندوں کی آواز کو سمجھا کرتے تھے، اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت، ایسی حکومت عطا کی تھی کہ ان کے سامنے جن بھی کام انجام دیا کرتے تھے۔ جن جو ہے نا، جن ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن ہمیں دیکھتا ہے، جن ہمیں دیکھتے ہیں۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے طاقتور جن بھی کام انجام دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہ پاور دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جو پرندے، ایک پرندے کا نام ہدہد ہے، اللہ اکبر، ہدہد بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدہد پرندے سے بھی دین کا کام لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہدہد پرندے سے بھی دین کا کام لیا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہیں، اسی دوران میں آ گیا، انہوں نے کہا اگر تم غائب ایسی رہتے تو تمہیں ذبح کر دیا جاتا۔ پتہ چلتا ہے یہ پرندوں کی آواز، پرندوں کی بولی، چونٹیوں کی آواز، چونٹیوں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی چونٹیوں کا ذکر، جنوں کا ذکر اور ہدہد کا ذکر اور دیگر چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، تو گویا کہ قرآن مجید کے ایک ایک واقعے کو اگر ہم دیکھیں، پڑھیں، تو حقیقت میں یہ قرآن ایک بہت بڑی داستان کی کتاب ہے، بہت بڑی فکر دینے والی کتاب ہے، انسانوں سوئے ہوئے انسان کو جگانے والی کتاب ہے۔ پہلے کے قصے، اب کے قصے، آنے والے کی کہانی اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے لوگوں اور بھائیوں، خواتین، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو سمجھو۔ جی اس میں ہمارا اپنا مقام ہے، اس میں ہماری اپنی آخرت ہے، اس کے اندر اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یقیناً آپ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں آپ سمجھیں گے، اپڈیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی یہ غیر اللہ کی اور دیوی دیوتاؤں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں اور چما چاٹیاں کرتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید کی اس واضح پیغام کی روشنی میں جو آج کے اس 19ویں پارے کے اندر تلاوت سنے ہیں اور اس کی چند مختصر طور پر تفسیر اور اس کی حقائق آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم سب کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید اور سیام و قیام جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔